روشی کی محبت اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ روشی طلحہ سے بے حد محبت کرتی ہے اور اسے کسی بھی صورت میں حاصل کرنا چاہتی ہے۔ روشی طلحہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں دیکھ سکتی، خاص طور پر سبیکا کو طلحہ کے ساتھ بالکل بھی نہیں دیکھ سکتی۔ روشی تو سبیکا سے بے حد نفرت کرتی ہے۔ سبیکا کا طلحہ کے ساتھ ہونا روشی کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اسی لیے تو روشی اس پروجیکٹ میں شامل ہوئی ہے تاکہ وہ ان دونوں پر نظر رکھ سکے، سبیکا کو طلحہ کے پاس نہ آنے دے۔ یہی وجہ تھی روشی اس پروجیکٹ میں آئی ہے۔ روشی تو بہت زیادہ محبت کرتی ہے طلحہ سے، لیکن طلحہ کا ماننا ہے کہ روشی ایک کم عمر اور ان میچور لڑکی ہے اور اس سے وہ شادی کبھی بھی نہیں کرے گا۔ طلحہ سے اس کے والد نے تو کئی بار یہ بات کی ہے کہ وہ روشی سے شادی کر لے، لیکن طلحہ کا ہر بار یہی جواب ہوتا ہے، روشی ایک کم عمر لڑکی ہے اور وہ اس کی کم عمری کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا طلحہ روشی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا، کیا ہوگا اس کے آنے والے ایپیسوڈز کے اندر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سب کچھ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل میم سے محبت کی کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ اس کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ جب سے سبیکا طلحہ کے گھر آئی ہے اس وقت سے موہت کافی زیادہ پریشان ہے اور ڈسٹرب ہے۔ اسے سبیکا کا اس گھر میں آنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ دوسری طرف روشی کی بہن کو جب سے یہ معلوم ہوا ہے کہ روشی طلحہ سے محبت کرتی ہے اور اسے شادی کرنا چاہتی ہے، روشی کو تو اس کی بہن نے کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہارا اور طلحہ کا جوڑ نہیں بنے گا، تم اسے بھول جاؤ۔ طلحہ ایک سیریس اور میچورڈ انسان ہے اور تم ایک ہنسی مذاق کرنے والی لڑکی ہو، مجھے نہیں لگتا کہ تم دونوں کی جوڑی بن پائے گی۔ لیکن چونکہ روشی طلحہ سے محبت کرتی ہے اسی لیے وہ ایک ہی جواب دیتی ہے، کہتی ہے کہ میں طلحہ سے محبت کرتی ہوں اور محبت سوچ سمجھ کر نہیں کی جاتی، بس ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف سبیکا بھی اسی وجہ سے طلحہ کے پاس واپس آئی ہے تاکہ وہ اسے واپس سے حاصل کر سکے، اسی لیے تو وہ طلحہ کے ساتھ یہ پروجیکٹ کر رہی ہے۔ اتنے عرصے کے بعد آخرکار اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے کہ اسے طلحہ کے ساتھ منگنی نہیں توڑنی چاہیے تھی، صرف اس نے موہت کی وجہ سے یہ منگنی توڑی تھی۔ لیکن اب وہ طلحہ کے لیے موہت کو بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس بار طلحہ بالکل بھی سبیکا کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے ذہن میں یہ بات ہے اور نہ ہی وہ اسے کبھی بھی ایکسیپٹ کرے گا۔ جب طلحہ، سبیکا اور روشی سائٹ پر وزٹ کے لیے گئے ہوتے ہیں اس وقت جب روشی دیکھتی ہے کہ طلحہ اور سبیکا ایک ساتھ ہیں اور وہ ہنس ہنس کر طلحہ سے باتیں کر رہی ہے تو یہ بات بالکل بھی روشی سے برداشت نہیں ہوتی۔ روشی طلحہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو نہیں معلوم سبیکا نے آپ کو پہلے کس طرح دھوکہ دیا تھا، ابھی پھر سے آپ اس پر کیوں بھروسہ کرنا چاہتے ہیں، وہ پھر سے آپ کو دھوکہ دے گی۔ جب روشی کی بات سنتا ہے تو روشی سے کہتا ہے کہ یہ میرا پرسنل میٹر ہے اور میرے پرسنل میٹر سے تم دور ہی رہو تو بہتر ہے۔ طلحہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں مسئلہ کیا ہے، تم چاہتی کیا ہو، تم ہمارے معاملات سے دور ہی رہو تو بہتر ہے۔ اس کے بعد روشی کہتی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور مجھ سے یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی دھوکہ دے۔ یہ بات سننے کے بعد طلحہ کہتا ہے کہ تمہارا دماغ تو صحیح ہے، تم یہ کیا کہہ رہی ہو، تم مجھ سے محبت کرتی ہو لیکن میں تمہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتا، تم ایک کم عمر اور ان میچور لڑکی ہو اور میں تمہیں اپنا لائف پارٹنر بنانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اسی لیے یہ بات تم اپنے ذہن سے نکال ہی دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اب طلحہ کی یہ بات سننے کے بعد تو روشی کافی زیادہ ہرٹ ہوگی۔ اس کے بعد سے وہ طلحہ کے گھر جانا بند کر دیتی ہے اور آفس میں بھی وہ اس سے کوئی بات نہیں کرتی، بس اپنے کام میں لگی رہتی ہے۔ روشی چونکہ موہت کے پاس بھی بہت کم جاتی ہے اسی لیے موہت بھی کافی زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اسے کافی زیادہ یاد کرتا ہے۔ اس کے بعد طلحہ جب دیکھے گا اپنے بیٹے کی ایسی حالت تو وہ اپنے آخرکار بیٹے کی خاطر ہی روشی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو ہی جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔